بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین سے نہیں، صومالیہ سے سیکھیں۔ کرسٹائنسٹڈ ڈنمارک کی سرحد پر سویڈن کا چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ میرے صنعت کار دوست مہدوم عباس نے 2004 میں اس ٹاؤن میں فیکٹری لگائی۔ مہدوم اس قبیلے میں واحد مسلمان اور واحد پاکستانی تھا۔ حلال گوشت کوپن ہیگن سے لاتا تھا اور مزے کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ میں 2005 میں اس سے ملنے کے لیے کرسٹائن گیا۔ 4 دن قصبے میں رہا۔ میں سارا دن سمندر کے کنارے پڑا رہتا اور شام کو مہدوم عباس کی فیکٹری میں چلا جاتا۔ میں نے ایک دن مہدوم سے اتنی دور فیکٹری لگانے کی وجہ پوچھ لی۔ یہ بولا سسٹم۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ بولا میں نے 2004 کے شروع میں سویڈش گورنمنٹ کو ای میل کی، میں بزنس مین ہوں اور سویڈن میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں۔ حکومت نے میری درخواست میونسپل کمیٹیوں اور میونسپل ٹاؤنز کے گروپ میں ڈال دی اور مجھے سویڈن کے تمام قصبوں سے آفرز آنا شروع ہو گئے۔ مجھے کرسٹائن کی آفر زیادہ اچھی لگی۔ یہ ٹاؤن مجھے مفت زمین بھی دے رہا تھا، بلڈنگ کے لیے قرضہ بھی، 10 ویزے بھی اور ٹیکس میں چھوٹ بھی، اور پورٹ تک آمد و رفت کا راستہ بھی۔ چنانچہ میں یہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا تم نے فیکٹری کے لیے کتنی سرمایہ کاری کی؟ وہ ہنس کر بولا 0۔ میں مشینری پاکستان سے لایا ہوں، چاول بھی وہاں سے درآمد کرتا ہوں، باقی ہر چیز یہ دے رہے ہیں، عمارت، بجلی، گیس، قرضہ اور رہائش گاہیں بھی۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے اس سے پوچھا فیکٹری میں حکومت کا کتنا عمل دخل ہے؟ وہ ہنس کے بولا ہم صرف ایک محکمے کو جواب دہ ہیں۔ ہم ہر 10 تاریخ کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ای میل کر دیتے ہیں، ہمارے ذمہ آپ کی اتنی رقم ہے یا آپ نے ہمیں اتنے پیسے دینے ہیں۔ یہ حساب کرتے ہیں اور 20 تاریخ کو ہمارے اکاؤنٹ سے اتنی رقم یا تو نکال لیتے ہیں یا پھر ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور بس۔ ہم کسی دفتر جاتے ہیں اور نہ ہی وہ ادھر آتے ہیں۔ میں نے ایک بار میئر کو سالگرہ کا کیک بھجوایا، وہ کیک شکریہ کے ساتھ واپس آ گیا اور میئر کی سیکرٹری نے معذرت نامہ لکھ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ یہ سویڈن کی مثال ہے، اور سویڈن پچھلے 20 برسوں سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایماندار ترین ملکوں کی فہرست میں ابتدائی نمبروں پہ آ رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ ڈنمارک، دوسرے پہ نیوزی لینڈ، تیسرے پر فن لینڈ، چوتھے پر سویڈن اور 5ویں پر سوئٹزرلینڈ ہے۔ آپ کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، یہ ملک 22 سال سے دنیا کے ایماندار ترین ملک کیوں ہے؟ آپ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ 5 ملک کاروبار میں دنیا کے آسان ترین ملک ہیں۔ آپ ان میں سے کسی ملک میں بھی کاروبار کرنا چاہیں، کسی ادارے کے ساتھ آپ کو ملاقات کی ضرورت نہیں۔ آپ انٹرنیٹ سے فارم نکالیں، پر کریں اور آپ کو چند گھنٹوں میں ہاں یا نہ کا جواب آ جائے گا۔ ڈنمارک میں وفاقی حکومت سے لے کر ٹاؤن کمیٹیاں تک بزنس مینوں کی مدد کرتی ہیں۔ آدھے گھنٹے میں کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے اور آپ کو تمام ٹیکس نمبر مل جاتے ہیں۔ آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ٹیکس کے تمام ایشوز ای میل پہ حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ادارہ آپ کو تنگ نہیں کرتا، کسی کے سامنے آپ جواب دہ نہیں، لہٰذا رشوت اور کرپشن کا سارا ایشو ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ معاشرے میں کرپشن حکومتی اداروں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور کاروباری گروپوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے خلاف کیا مقدمات ہیں؟ یہ تمام مقدمے صنعت، بینکاری، اسٹیٹ بینک اور FPR سے متعلق ہیں۔ اگر ہم اپنا سسٹم سویڈن کی طرح سیدھا کر دیتے تو یہ لوگ نہ کرپشن کر پاتے اور نہ ہی یہاں پر کسی قسم کی رشوت چل سکتی۔ ہمارے وزیر اعظم چائنا کے دورے پر گئے اور انہوں نے وہاں جا کے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی چائنا کی طرح ایماندار ملکوں میں شامل ہو جائیں، لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ چائنا ایمانداری پر 87 نمبر پہ آتا ہے اور پاکستان 117 نمبر پر۔ تو گویا 117 نمبر کا بے ایمان ملک 87ویں نمبر کے بے ایمان ملک سے ایمانداری سیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہمیں ایمانداری سیکھنی ہے تو پھر ہمیں ڈنمارک، نیوزی لینڈ، فن لینڈ، سویڈن یا فن لینڈ جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے خطے میں بھوٹان 25ویں، UAE 23ویں اور ساؤتھ کوریا 45ویں نمبر پر آتے ہیں۔ یہ ملک ایمانداری میں چین سے درجنوں آگے ہیں، لیکن ہم ان ملکوں کو چھوڑ کر چین سے سیکھنا چاہتے ہیں جو ہم سے صرف 30 درجے بہتر ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ چین نے اپنے بہت سے لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو جیل میں پھینک دیا یا پھر گولی مار دی، اور اس کے بعد اس کا نمبر 87واں بنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے صرف اور صرف کاروبار کرنے اور ایمانداری کا فن سیکھیں، اور یہ فن سیکھنے کے لیے ہمیں سوئٹزرلینڈ کے ماڈل کو یا سویڈن کے ماڈل کو
دیکھ لینا چاہیے۔ آپ روانڈا یا صومالیہ چلے جائیں اور ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے اور گولی مارنے کا طریقہ سکھا دیں۔ یہ ملک مقدمہ چلانے سے پہلے مجرم کو گولی مار دیتے ہیں اور جج قبر پر فاتحہ پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک آپ کو بہتر ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ چین سے ہم صرف چین کو بنانے کا فن سیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ میری یہ درخواست ہے کہ آپ چین سے بجائے سیدھے صومالیہ جائیں، وہاں سے توپ خریدیں اور 5-10 ہزار لوگوں کو اڑا دیں۔ شاید پھر آپ سپر پاور بن جائیں اور آپ امریکہ سے آگے نکل جائیں۔